أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. صدق الله العظيم. لقد البتہ تحقیق منّا احسان فرمایا اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر اذ جب بعث مبعوث کیا فیہم ان میں رسولا ایک رسول من انفسہم ان میں اپنوں میں سے یتلو تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیتیں ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب سکھاتا ہے والحکمہ اور حکمت سکھاتا ہے وَإِن كَانُوا اور جب کہ وہ تھے من قبل پہلے سے لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں اولما اصابتکم جب تمہیں پہنچی مصیبت قد اصبتم تحقیق تم پہنچا سکے ہو مثلیہا اس کے دو مثل قل تم کہتے ہو انا ھذا یہ کہاں سے آ گئی قل ہوا من عند انفسکم قل کہہ دیجئے ہوا وہ من عند انفسکم یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے وما اصابکم اور جو تمہیں پہنچی مصیبت یوم التقى الجمعان اس دن جب دو جماعتیں لڑی فبإذن اللہ پس یہ اللہ کے حکم سے ہے ولیعلم المؤمنین اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو ولیعلم الذین اور جان لے ان لوگوں کو نافقوا جنہوں نے منافقت کی وقیل لہم اور کہا گیا ان کے لیے تعالوا آ جاؤ قاتلوا لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او ادفعوا یا پھر دفاع کرو قالوا انہوں نے کہا لو نعلم اگر ہم جانتے قتالا کہ یہاں پر قتال ہونا ہے یا جہاد ہونا ہے لاتبعناکم تو ہم تمہارا اتباع کرتے ہم وہ للکفری کفر کے لیے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان سے للایمان ایمان کے لیے یقولون وہ کہتے ہیں بافواہہم اپنی زبانوں سے ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے واللہ اعلم اور اللہ جانتا ہے بما یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے لے کے 167 تک تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ منافقین نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں چھپا لی ہیں اور ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کسی سے چھپا لے یا کوئی بھی خیانت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی چیز چھپا لے گا تو قیامت کے دن وہ اس چیز کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کی ناراضگی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آگے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم، جب مبعوث فرمایا ان میں رسولا من انفسہم، ایک ایسا رسول جو ان میں سے اپنوں میں سے ہے، اپنوں میں سے ہے رسول، اور وہ مبعوث فرمایا ہے کہ وہ مکے میں ہی رہے ہیں ساری عمر، اور مکے میں ہی ان کے اوپر نبوت نازل ہوئی ہے، اور انہی میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور انہی میں ہی رہے ہیں اور انہی میں ہی انہوں نے پرورش پا کے پھر ان کے اوپر نبوت نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی اپنی جانوں میں سے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بیٹے کو یا بیٹی کو یا کسی کو کہتے ہیں یہ تو میری جان ہے، تو اس طرح یہ جو جان یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں میں سے ہیں، مطلب ان کے خاص رشتہ دار ہیں، یعنی ان کے چچا تھے وہاں پر، ان کی پھوپھیاں تھیں، ان کے جو یعنی کہ سارے رشتہ دار تھے، ارد گرد پورا قبیلہ تھا، اور انہی میں سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا ہے۔ تو وہاں پر ایمان لانا، ان کو ماننا ان لوگوں کے لیے زیادہ آسان تھا دوسرے لوگوں کی نسبت۔ تو اپنوں میں سے ہو تو اس بندے کو یوں سمجھیے کہ اپنے گھر کے اندر اگر کوئی چودھری ہو اور کوئی اور چودھری ہو تو اپنے گھر کے چودھری کو ماننا اس کی نسبت آسان ہو جائے گا جو کسی اور کا۔ تو یہ چودھری کی طرح کی نہیں ہے بات، یہ تو نبوت کی بات ہے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر کسی اور میں ہوتا تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ہم نے کئی آیات میں پڑھا کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ان میں تو نبوت آ ہی نہیں سکتی، نبوت تو ہمیشہ ہم میں رہی ہے۔ تو اس طرح ہے، یعنی کسی اور کو اس طرح ماننا آسان نہیں ہوتا ہے، اس کی نسبت کے اپنوں میں سے کوئی ہو۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ مومنوں کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا رسول ہے انہی میں سے ہی اٹھا دیا، انہی میں سے ہی مبعوث کیا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، یعنی ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وہ رسول ہے، وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تزکیہ یعنی ان کو برائی سے بچنے اور نیکی کی طرف ان کو لگانے کی رغبت دلاتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ دل صاف ہونا، دل کا صاف ہو جانا، تو برائی کی طرف رغبت ختم ہو جانا۔ تو ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ان کو کتاب سکھاتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی کتاب یعنی صرف پڑھنے کے حد تک نہیں ہے، یہ سیکھنے کی کتاب ہے، یعنی عملی زندگی میں لے کر آنا اس طرح اس کو سیکھا جائے۔ کوئی بھی چیز جو پڑھی جاتی ہے نا، وہ بعض اوقات کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو عمل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ جیسا کہ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی حکمت کی کتاب ہے، حکمت کی آپ 100 کتابیں پڑھ لو آپ کو حکمت نہیں آئے گی، یا ڈاکٹری کی کتابیں ہیں 100 کتابیں پڑھ لیں آپ کو ڈاکٹری نہیں آئے گی، یا انجینئرنگ کی کتابیں ہیں، آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں ساری زندگی پڑھتے رہیں آپ کو انجینئرنگ نہیں آئے گی، جب تک ان کو آپ فزیکلی وہ کام کریں گے نہیں، اس وقت تک وہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو زندگی کے اندر ڈھالنا اور اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق کرنا،
اس کو کہتے ہیں سیکھنا۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا اور اگر تھے وہ، من قبل پہلے سے، لفی ضلال مبین واضح گمراہی میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مبعوث نہیں ہوئے تھے اس وقت تک پوری قوم جو ہے وہ گمراہی میں تھی، اور واضح گمراہی میں۔ واضح گمراہی ہی شرک بھی وہ کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور ہر قسم کی جو برائیاں تھیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، ڈاکے ڈالتے تھے، ان کی لڑائیاں تھیں جو سال ہر سال بلکہ کئی پشتیں گزر جاتی تھی، ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، ایسی گمراہی تھی ان کے اندر۔ یعنی کہ ایک بندے کو مار لیا نا تو وہ آگے جو جس کو مارا گیا وہ آگے اپنے بیٹے کو کہہ دے گا کہ میرا بدلہ ضرور لینا، اور پھر وہ بیٹا جو ہے وہ اس کا بدلہ لیتا تھا، اور آگے پھر دوسرا وہ اس کو کہہ دیتا تھا کہ میرا بدلہ ضرور لینا، اور وہ لڑائی جو ہے وہ صدیوں تک جاری رہتی تھی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبائل دشمن تھے۔ تو اس حساب سے ان کے اندر ہر قسم کی گمراہی، واضح قسم کی گمراہیاں پائی جاتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کانوا اور جب کہ وہ تھے، من قبل پہلے سے، لفی ضلال مبین واضح گمراہی میں، اولما اصابتکم مصیبت اور جب کہ تمہیں پہنچی ہے مصیبت، قد اصبتم تم پہنچا چکے ہیں، مثلیہا اس کے دو مثل۔ یعنی اس بات کو پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، یعنی کہ لوگ یہ چیز محسوس بہت زیادہ کر رہے تھے، تو اس کا حوصلہ دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرمایا کہ یوں سوچئے کہ آپ کو اگر یہ تکلیف پہنچی ہے، آپ کے 70 لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، آپ کو ظاہری طور پہ یہ تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے دو مثل آپ ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو۔ دیکھیے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو قتل ہو گیا، مارا گیا، تو وہ تو پتہ چل گیا کہ وہ مر گیا ہے، وہ کفار کے مارے گئے، اور کفار کے 70 آدمی ساتھ انہوں نے گرفتار بھی کیے تھے، تو اس کی بندے کو زیادہ تکلیف رہتی ہے، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا۔ تو اس طرح سوچ کے ان کو اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے 70 آدمیوں کو انہوں نے مارا ہے، قتل کیا ہے، تو آپ اس طرح سوچیں کہ آپ اس سے پہلے ان کو ایسی تکلیف، اس سے دو مثل، دو گنا، مثلی دو مثل ان کو آپ تکلیف پہنچا چکے ہو۔ قلتم انا ھذا اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ تکلیف ہمیں کہاں سے آ گئی، یعنی یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی ہمارے اوپر۔ تو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے، فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ تکلیف، اور ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو اس کو روک لیتا، اللہ نے روکا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو ان کو جیسے پہلے مدد کی تھی اس طرح اب بھی مدد کرتا اور تمہیں تکلیف نہ ہونے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو منع نہیں فرمایا۔ وما اصابکم اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے، یوم التقى الجمعان اس دن جب دو جماعتیں لڑی ہیں، فبإذن اللہ پس یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر یہ سوچا جائے تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو وہ اس کو روک سکتا تھا، اللہ چاہے تو وہ وہاں پر ان کی مدد کر کے اس تکلیف کو روک سکتا تھا اور ان کا نقصان نہ ہوتا، اور اللہ نے چاہا کیوں نہیں؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ فبإذن اللہ یہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ مومنوں کو ظاہر کر دے، جو ایمان والے ہیں ان کو ظاہر کر دے، سب کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ ایمان والے آدمی ہیں، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو نافقوا جنہوں نے منافقت کی ہے۔ اللہ چاہتا نا تو اس کو منع کر سکتا تھا، اس تکلیف کو نہ پہنچنے دیتا ان مسلمانوں کو، وہ خالص مسلمان تھے، ان کو یہ تکلیف نہ پہنچتی، ان کو وہ شہید ہو گئے، اور اللہ چاہتا تو اس کو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی اجازت سے یہ کام ہوا ہے، اللہ نے یہ ہونے دیا ہے۔ تو کیوں ہونے دیا ہے؟ وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہے، اور وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ منافق کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن جو انسان ہے وہ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔
تو اس نے ظاہر کرنا تھا کہ منافقت کون کرتا ہے اور ایمان والا کون ہے۔ وقیل لہم، اور کہا گیا ان کے لیے، تعالو، اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، جو منافقین ہیں نا، منافقین، ان کو اللہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کہا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ لڑو، تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، وقیل لہم، ان کے لیے کہا گیا، تعالو، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، کہ ہمارے ساتھ آؤ اور ہمارے ساتھ آ کے اللہ کے راستے میں آ کے کفار کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو اور ہمارے ساتھ ملو۔ تو اگر تم لڑ نہیں سکتے ہو، اوِدفعوا، تو پھر تم کیا کرو، تم دفاع کرو، تم کم از کم ڈھال بن جاؤ، یعنی کہ اگر تم لڑنا نہیں بھی چاہتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے رہنا، تاکہ ان کو نظر آئے کہ یہ آدمی زیادہ ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہاں پر دھوکہ دیا، وہاں پر نکل گئے، باہر نکل گئے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، قالوا لو نعلم، انہوں نے کہا اگر ہم جانتے، قتالا لاتبعناکم، کہ یہاں پر یہ جہاد ہونا ہے، اللہ کے راستے میں لڑائی ہونی ہے، تو ہم تمہارا اتباع کرتے۔ یہاں تو ان کی اپنی لڑائی ہے، یعنی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ اتنے بڑے کلمات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنی لڑائی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے۔ اگر ہم یہ جانتے نا کہ یہ لڑائی اللہ کے لیے ہے تو پھر ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، قالوا لو نعلم، اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ جانتے، قتالا، کہ یہاں پر یہ جہاد ہے، لاتبعناکم، تو ہم تمہارا اتباع کرتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت۔ اس بات کو جب انہوں نے کیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے اور مومنین کے بھی مخالفت میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو ایک تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قتال ہو رہا ہے، یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا، یہ اسلام کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی لڑائی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس بات کے اوپر لے کر آنا چاہ رہے تھے کہ چھوڑو یار، یہ تو ان کا یہی رویہ، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور چھوڑو ان کی اپنی لڑائی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں اور یہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس دن جب یہ بات کر رہے تھے نا، یہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت۔ اور یقولون بافواہہم، اور وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، دیکھیے یہ بات ہے اپنے منہ سے، وہ افواہ جو ہے فمن کی جمع ہے، فمن کا مطلب ہوتا ہے منہ، یہ مطلب ہمارا منہ جو ہے اس کو کہتے ہیں بولنے والی جگہ کو۔ تو یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے یہ کہہ رہے ہیں، ہمیشہ آدمی کہتا تو منہ سے ہی ہے، لیکن اس کو یوں سمجھیے یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے، یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ کام میں نے خود دیکھا، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ہوا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اس طرح مثال ہے کہ یوں کہیے کہ وہ کہہ رہے وہ اپنی زبانوں سے یہ اپنے منہ سے یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ اپنے منہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ یعنی کہ ہم تمہارے ساتھ جاتے، یہ بات انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ جاتے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو، اور جانا انہوں نے نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی صرف زبان سے کہا ہے، ان کے دل میں ایسا نہیں تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے بما یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں، جو بھی چیز وہ چھپاتے ہیں یا کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ جو ہے اس لیے ہونے دیا تاکہ مومنین جو ہے ان کو واضح طور پہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔